یہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ یہ الحمدللہ یہ خبر کا والیوم اور خبر کی نوعیت اتنی زبردست ہے کہ اگر ہم اپنے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جب اسلام آباد میں بھی جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سارے صحافی خبر کے انتظار میں کھڑے تھے دنیا بھر کے، کیونکہ صحافی کہیں کی بھی ہو دنیا کا، اس کو اپنی خبر سے بڑی محبت ہوتی ہے. لیکن آپ نے اس وقت بھی دیکھا ایک امریکن صحافی نے کہا اور ہم سب نے اس سے اتفاق کیا کہ ہمیں اپنی خبر سے بہت محبت ہے. آج جو آپٹکس یہاں ہوتے وہ ہوتے تو بہت اچھا تھا، لیکن ہمیں خبر سے بھی زیادہ محبت، کوئی بھی خبر بھی امن سے بڑی نہیں ہے. تو اس وقت یہ سب بہت اچھی خبر یہ ہے کہ یہاں سے الحمدللہ امن کا پیغام ہے. ہم سنتے تھے ترانوں میں سنتے تھے محبت امن ہے، اور امن کا پیغام پاکستان، یہ الحمدللہ دنیا مان رہی ہے کہ امن کا پیغام پاکستان کی وجہ سے آیا ہے. اور ہم ذرا یہیں پہ یہ جو نکات ہیں اگر ہم آپ کو وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ جس سے ہمیں یہ سمجھ آئے کہ یہ ان نکات کا مطلب کیا ہے اور یہ جو 14 نکات ہیں اس میں سے کس نقطے کا کیا مطلب ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ جو نکات ہیں اس میں سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایران اینڈ امریکہ اینڈ دیئر الائز in the current war by signing this MOU جو کہ اب سائن ہو گیا ہے declare the immediate and permanent termination of military operations on all fronts. یعنی کہ اس کے پہلے نقطے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یعنی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، بلا تفریق جہاں پر بھی جس بھی سطح کا کوئی جنگی معاملہ یا جنگی محاذ چل رہا تھا وہ اس MOU کے سائن ان کے بعد وہ ختم ہوگا. اور آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ جب سیز فائر ہوا تھا تو ایک کنفیوژن تھا کہ پاکستان کہہ رہا تھا کہ لبنان اس میں شامل ہے، اسرائیل کہہ رہا تھا شامل نہیں ہے، امریکہ کی جانب سے مبہم بیانات ہے. لیکن اب کی دفعہ یہ معاملہ مختلف ہے. اب کی دفعہ باقاعدہ لکھا گیا ہے انکلوڈنگ لیبنان، کہ لبنان کا نام لکھا گیا ہے، جو کہ پھر پاکستان کے موقف کی فتح بھی ہے، پاکستان کے موقف کی تائید بھی ہے کہ لبنان سمیت تمام تر محاذوں پر جو بھی جنگ جاری تھی، جس بھی سطح کی جنگ جاری تھی اس کے ہم خاتمے کا یہاں پر اعلان کرتے ہیں. نہ صرف خاتمے کا اعلان کرتے ہیں بلکہ اگلا جملہ اس سے زیادہ اہم ہے جو کہ یہ معاہدہ کہتا ہے and undertake from now on not to initiate any war or any military operation against each other. یعنی نہ صرف یہ کہ اس کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ اب ایک دوسرے کے خلاف مزید کوئی طاقت کا استعمال انیشیٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہ معاہدہ جو کہ پاکستان نے کرایا، الحمدللہ پاکستان جس کا میڈیٹر ہے، نہ صرف جاری جنگ کو روکتا ہے بلکہ کسی اور جنگ کے آغاز نہ ہونے کا ان فریقین کے درمیان اس کا بھی اعادہ یہ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاہدہ اپنے دوسرے نکات میں کہتا ہے کہ ایران اینڈ امریکہ undertake to respect each other's sovereignty and territorial integrity and to refrain from interfering in each other's internal affairs. ایران اور امریکہ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. اب یہ آپ نہیں فیصلہ کریں، ہم بھی اپنی رائے دیں گے کہ اس میں، اور یہ تو اب اوپن ڈیبیٹ ہے کہ یہ معاہدہ یہ نیگوشیشنز کی ٹیبل پہ کس نے جیتا ہے. کسی اور نے نہیں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا ایرانیئنز آر ویری ٹف نیگوشیٹرز. اور وہ ایک بات یہ بھی کہتا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ، ان کا ٹویٹ ہے ریکارڈ پہ، ایران کبھی کوئی جنگ نہیں جیتا، یہ ان کے اپنے خیال کے مطابق. اور اب اس میں تو ماہرین تجزیہ کریں گے کہ یہ جنگ کون جیتا عسکری حوالے سے بھی. اور وہ کہتے ہیں کہ ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ کبھی کوئی مذاکرات ہارا نہیں ہے. یہ مذاکرات کیا ایران ہارا یا جیتا ہے، یہ بھی ایک یعنی اس میں تجزیہ کر اپنی رائے دیں گے. بہرحال یہ دوسرا نقطہ کہتا ہے کہ ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. ایک سے اس میں نقطہ یہ ہے، امریکہ نے کبھی یہ الزام نہیں لگایا ہے کہ ایران ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، رجیم چینج کرنے کے لیے، ہمارے ملک میں پروٹیسٹ کرانے کے لیے. ایران کی یہ پوزیشن رہی ہے کہ امریکہ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. تو ابھی کس نے رکنا اور کس نے نہیں، یہ اب آپ خود سوچ لیجیے. تیسرا نقطہ اس کا کہتا ہے ایران اینڈ امریکہ کمٹ ٹو نیگوشیٹنگ اینڈ اچیونگ دی فائنل ڈیل ان میکسیمم 60 days. آج سے شروع ہو کر اگلے 60 دنوں تک یہ دونوں ممالک ایک فائنل ڈیل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ اگر 60 دنوں میں یہ اچیو نہ ہوا تو دونوں ممالک کی رضامندی سے بات آگے بڑھ سکتی ہے. اس وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں بھی ہمارے جتنے لوگوں سے بات ہوتی ہے، تمام ڈپلومیٹک سرکل سے بات ہوتی ہے، سب کی رائے یہی ہے اس ڈھلتے سورج کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں برجن اسٹاک میں کہ بہرحال یہ جتنی پیچیدہ نوعیت ہے اس معاملے کی، یہ شاید 60 دنوں میں حل نہیں ہوگا، یہ آگے بڑھے گا یہ سارے کا سارا معاملہ.
لیکن اس کے فوراً سائن ان کے بعد, اس کے دستخط کے فوری بعد ایک کیا چیز ہوگی, یہ اگلا نقطہ ہمیں بتاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ امریکی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ. امریکہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی, آپ کو یاد ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بحری ناکہ بندی کا اعلان کیا تھا کہ اگر ایران آبنہ ہرمز نہیں کھول رہا تو پھر ہم بھی میک شور کریں گے کہ آبنہ ہرمز ایران کے استعمال کی بھی قابل نہ رہے, اور ہم ایک نیول بلاکیٹ کریں گے. اس معاہدے کے دستخط کے فوراً بعد امریکہ اس بات کا پابند ہوگا کہ اس بحری ناکہ بندی کو کے خاتمے کا آغاز کر دے گا, اور 30 دن میں مکمل طور پر ختم کر دے گا. اور ایرانی, اب یہ نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے, امریکہ ایرانی حدود کے قریب اپنی فوجی موجودگی بھی ختم کر دے گا. اب یہ اس سے کیا مراد ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. امریکہ ایران کے قریب اپنی فوجی موجودگی ختم کر دے گا. ایران کی پوزیشن رہی کہ امریکہ نے ہمارے قرب و جوار میں, مڈل ایسٹ کے ممالک میں اپنے اڈے بنائے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ولنریبل تصور کرتے ہیں. اب یہ جب نقطہ کھلے گا کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے قرب و جوار میں اپنی فوجی موجودگی ختم کریں گے, تو اس سے دراصل مراد کیا ہے. میں یہاں پہ ہی روک کے آپ کو, چونکہ ظاہر تازہ ترین یہ ساری ڈیولپمنٹ اور ٹرانزیکشن چل رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا جو تازہ ترین بیان ہے یہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, جو کہ کہہ رہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس از کمیٹڈ ٹو پیس and we encourage every release region to maintain their commitment to allowing our negotiations to beautifully unfold. The markets are loving what is happening with oil prices way down and stocks way up. We expect a complete ceasefire on all fronts, including Lebanon, Hezbollah, and Israel. Thank you for your attention to this matter. So again, ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ تازہ ترین ٹویٹ بھی واضح طور پر لکھتا ہے کہ لبنان میں بھی کوئی جارحیت نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک اور پاکستان کے موقف کی میں کہوں گا فتح ہے, کیونکہ پہلی مرتبہ بھی جب سیز فائر ہوگا تو پاکستان نے کہا تھا کہ لبنان اس میں شامل ہونا چاہیے. اسرائیل نے ایک دوسری پوزیشن لی تھی. یہاں حزب اللہ اور لبنان کا نام لے کر, اسرائیل کا نام لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یہاں بھی اب مزید کوئی کاروائیاں نہیں ہونی چاہیے. جو پانچواں نقطہ ہے اس معاہدے کا, وہ بہت اہم اور دلچسپ اس لیے ہے کہ وہ آبنائے ہرمز سے متعلق ہے, اور وہ کیا ہے, وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ ہے کہ upon the signing of this MOU, Iran will make arrangements using its best efforts for the safe passage of commercial vessels with no charge for 60 days only. اس معاہدے کے دستخط ہوتے, جو کہ ہو گیا ہے, یعنی کہ اب اس میں عمل درآمد صاحب سمجھے شروع ہو گیا ہے, ایران اس بات کے لیے پورے کے پورے ارینجمنٹس کرے گا, ایران اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آبنائے ہرمز سے, یہاں پر اس وقت فٹ بال کا جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کا بھی ہمیں یہاں کی گلیوں میں منظر نظر آ رہا ہے, تو یہاں شائقین, اور آج یہاں کی ٹیم کا میچ ہے تو یہ یہاں پہ ہمیں شائقین بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں نعرے بازی کرتے ہوئے. تو بہرحال کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, یہ کہتا ہے کہ ایران اس معاہدے کے دستخط کے فوراً بعد اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آبنائے ہرمز میں جو کمرشل ویسلز ہیں ان کی محفوظ راستے کو یقینی بنائے, بغیر کسی پیسوں کے یقینی بنائے 60 روز کے لیے. نو اگین ویری امپورٹنٹ, آبنائے ہرمز دنیا کی کلیدی آبی گزرگاہ ہے. دنیا کے تیل کا بہت بڑا حصہ, کم از کم 20% یہاں سے جاتا ہے, ایران اور عمان کے ساحلوں سے یہ گزرتا ہے. آج سے پہلے یہ اس انداز سے بند نہیں ہوا, یعنی جنگ سے پہلے کبھی بند نہیں ہوا ہے. آج سے پہلے یہاں پر کسی بھی کشتی کو گزرنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں دینا پڑا ہے. اب جب یہ سارا معاملہ چھڑا تھا تب ایران نے کہا تھا کہ اب ہم اس کو ٹول بھی کر سکتے ہیں, اب ہم اس کو چارج بھی کر سکتے ہیں. عراقچی صاحب نے کہا تھا کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تب ہم اور عمان جائزہ لیں گے کہ ہم نے اس کا آپریشن چلانا کس طرح ہے. امریکہ کہتا رہا تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہاں پیسے نہیں لگا سکتے آپ. اس طرح ہر ملک نے پیسے لگانا شروع کر دیا تو دنیا کہاں جائے گی. لیکن یہ معاہدہ یہ کہتا ہے کہ فی الحال ایران آبنائے ہرمز کھولنے کے اقدامات کرے اور 60 دنوں تک کوئی چارج کے بغیر کمرشل ویسلز چلیں گے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا, یہ بھی اس سوال کا جواب ہے کہ with no charge for 60 days only from the Persian Gulf to the Sea of Oman, the traffic of commercial vessels will immediately start, and considering the need for removing the technical and military obstacles and demining by Iran will be installed within 30 days. اور اس کے بعد یہ معاہدہ آگے جا کر اسی نقطے میں یہ کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کے مستقبل کے انتظام پر عمان اور دیگر ساحلی ریاستوں سے ایران مشاورت کرے گا. یعنی کہ آبنائے ہرمز کیا ہمیشہ ٹول فری رہے گا, یہ اس معاہدے میں نہیں ہے. فوری طور پر ٹول فری ہوگا 60 روز کے لیے. اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ ایران اور عمان طے کریں گے. تو یہ ایک اور بڑا دلچسپ نقطہ ہے اس سارے اس کا معاملے کا. چھٹا نقطہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس میں ایران کی فائنینشیل اسسٹنس کا تذکرہ ہے, نمبر کے ساتھ, حجم کے ساتھ, اور یہ بہت بڑا حجم ہے. پاکستان کی معیشت کا کل حجم تقریباً $450 بلین ہے. چھٹے نقطے کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں, وقت میں
$300 ارب، جی ہاں $300 ارب کی تعمیر نو اور ترقی، امریکہ اپنے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ ایران کی تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کے لیے کم از کم $300 ارب کے منصوبے پر کام کرے گا۔ امریکہ اس پہ کہتا ہے کہ ہم اپنے جیب سے ٹکا بھی نہیں دیں گے اس میں، یہ ابھی JD وینس نے کہا ہے، لیکن $300 ارب ایران کو دینے کے حوالے سے بھی کام شروع ہوگا۔ امریکہ کی اس پہ پوزیشن یہ ہے کہ ایران جتنا تعاون کرے گا اتنے پیسے ملتے چلے جائیں گے۔ $300 ارب کا یہ نمبر ہے جو کہ بہت بڑا نمبر ہے۔ ساتواں نقطہ یہ کہتا ہے ایران پر، آپ جانتے ہیں یہ 1979 کے انقلاب ایران کے بعد سے ایران نے اپنا بیشتر حصہ سخت پابندیوں میں گزارا ہے۔ ساتواں نقطہ ان پابندیوں کے متعلق بات کرتا ہے، امریکہ ایران پر عائد تمام اقسام کی پابندیاں جن کا تعلق صرف امریکہ اور ایران سے نہیں ہوگا بلکہ اقوام متحدہ اور جتنی بھی پابندیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے امریکہ اقدامات کرے گا۔ آٹھواں نقطہ کہتا ہے جوہری ہتھیاروں سے متعلق، جو امریکہ کا کہنا تھا کہ ہم نے جنگ شروع اس لیے کی ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنا سکے، تو جوہری ہتھیار ایران نے دوبارہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ افزودہ یورینیم کے ذخائر کے مستقبل پر باہمی اتفاق سے فیصلہ ہوگا۔ تو یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، ایران ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ ہم جوہری ہتھیار ہم تو بنا ہی نہیں رہے، ہاں یورینیم افزودہ کرتے ہیں، انرجی کے مقاصد کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ کسی اور مقصد کے لیے۔ یہاں پر یہ طے نہیں ہوا ہے ابھی کہ ایران مزید یورینیم افزودہ نہیں کرے گا، یہاں لکھا ہے اس حوالے سے آگے بات ہوگی۔ جب تک یہ سب کچھ طے نہیں پاتا 60 دن میں یا 160 دن میں، تب تک کیا ہوگا؟ نواں نقطہ اس بارے میں بات کرتا ہے سٹیٹس کو ہوگا، یعنی جب تک حتمی معاہدہ نہیں ہوتا ایران کا جوہری پروگرام جو ہے وہ ایران وہ برقرار رکھے گا اور امریکہ کوئی نئی پابندیاں نہیں لگا سکے گا۔ 10واں نقطہ بھی بہت اہم ہے، ایران ایک آئل رچ کنٹری ہے، دنیا کے آپ ٹاپ 3-4 ممالک نکالیں تو ایران کے قدم کے نیچے دنیا کے تیل کے بڑے ذخائر ہیں جو کہ ایران کے لیے زر مبادلہ کے بڑے ذخائر کا باعث بن سکتے ہیں۔ 10واں نقطہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ فوری طور پر ایران کے خام تیل، پیٹرولیم مصنوعات حوالے سے چھوٹ جاری کرے گا، تو ایران کے لیے آسان ہوگا آج کے بعد اپنے آئل ایکسپرٹس کو کرنا۔ ایران کے بہت سارے اثاثے فریز ہیں، منجمد ہیں۔ 11واں نقطہ اس بارے میں بات کرتا ہے کہ امریکہ ایران کے منجمد یا محدود اثاثوں کو قابل استعمال بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرے گا، یعنی کہ $300 بلین الگ ملنے ہیں، آئل ایکسپورٹس پہ پابندیوں کا خاتمہ الگ ہونا ہے، IAEA اور اقوام متحدہ کے حوالے سے پابندیوں کا خاتمہ الگ ہونا ہے، اور منجمد اثاثے الگ بحال ہونے ہیں۔ 12واں نقطہ کہتا ہے کہ ہم ایک ایسا میکینزم بنائیں گے کہ جس سے ہم میک شور کریں کہ یہ سارے کا سارا جو نظام ہے، یہ سارے کا سارا جو معاہدہ طے ہوا ہے اس پر عمل ہوتا جائے، اس کے لیے ایک باقاعدہ میکینزم بنا جائے۔ 13واں نقطہ ذرا سا مطلب اس میں تکنیکی باتیں ہیں، اور 14واں نقطہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو پورے کا پورا معاہدہ ہے یہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی بھی اس کو انڈورسمنٹ ہانی کے یہ 4 ممالک کا یا 2 ممالک کا معاہدہ نہیں رہے گا بلکہ اقوام متحدہ بھی اس میں کہہ لیجئے کہ باقاعدہ ایک فریق بنے گا۔ سو یہ ان تمام کا جو 14 نکات ہیں اس کا اب تک کا خلاصہ ہم نے آپ کی خدمت میں یہاں پہ پیش کیا ہے۔